अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता साल भी कुछ बात होती रही सियासी मामलात पर, मौशी मामलात पर और मशरती मामलात पर। इसके अलावा बहुत सारे दीगर मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि अवामी मसाइल को उजागर भी करें और उसके हवाले से अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। ख़ास तौर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला बन चुका है महंगाई, उसके हवाले से बात की जाए। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने रही। गुज़िश्ता जो प्रोग्राम्स रहे उसमें जो गुज़िश्ता साल की जो परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लिया गया। हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है उसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू की। बहुत सारे पैगाम देखने वालों ने भेजे और हमारी कोशिश ये रही कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैगामों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो बहरहाल ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। आज क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू हमने करनी है, बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मैंने मदऊ किए हैं और उनसे बड़ी तफसील से आज गुफ्तगू होगी। ये जो मईशत के मामलात हैं, ख़ास तौर पर अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके पास, और अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है, जो कारकर्दगी है, उसको हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में। कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पर मामला जो ज़ेर बहस आते रहे, तो आज भी इस साल के आगाज़ में ये सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले तो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो पैनल यहाँ पे मौजूद है उसका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे बड़े ख़ास और मेरे बड़े अज़ीज़ समझ लें दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं और बड़ा पुराना रिश्ता भी है उनके साथ। मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे जब भी हमने गुफ्तगू की उनको हमेशा मदऊ किया, और ये जो मामलात हैं उसको आम फहम कैसे बनाया जाए, एक आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि बात उसकी समझ में आए, उसमें उन्होंने हमारी खासी मदद की है। जानी पहचानी शख्सियत हैं, कोई लंबा चौड़ा अगर मैं तारुफ करवाऊँगा तो काफ़ी वक्त जो है उसमें सर्फ हो जाएगा। जानी पहचानी शख्सियत जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी FPCCI के रहे, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर भी रहे, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एडवाइज़र भी रहे टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पे, और इसके अलावा बड़ा तवील पोर्टफोलियो में बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। मेरे साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप उनका तज्ज़िया और तबसरा सुनते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, पहली दफ़ा आज हमने उनको यहाँ मदऊ किया है। शब्बीर अहमद साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब सबसे पहले तो साल का आगाज़ और वही वादे हैं, वही सारी बातें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर होती रही हैं और होती आई हैं। मईशत के हवाले से जो कारकर्दगी रही है उसको कहाँ रेट करते हैं आप, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहता हूँ ज़रा ये बात लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि एक बड़ा अजीब सिलसिला रहा है। अब पहले तो ये होता था कि सियासी मामलात के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होती थी, आजकल लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि मईशत के मामलात उनको जो है समझाए भी जाए और इस हवाले से गुफ्तगू भी की जाए। तो अब तक की जो कारकर्दगी रही है आप उससे मुतमईन हैं? और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अब महज बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया, क्या डिलीवर कर सकेंगे? ये एक वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता साल भी पूछा गया और इस साल का आगाज़ भी इसके साथ। देखिए, आप जानते हैं यासिर, मैं हमेशा से बड़ा मुस्बत रहा जी हूँ, मैं जी बड़ा पॉजिटिव लिखता रहा हूँ, टीवी में, अखबारों में, हर जगह, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे ही बहुत है। जी। वाई आई शुड ऐड टू इट। लेकिन माशत के स्टूडेंट के नाते एक फ़ैन फॉलोइंग है हमारी, जी तो हमें हकीकत बतलानी बिल्कुल चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम जिम्मेदार रहेंगे जी उसके। बात ये थी कि हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि 1 साल दे दो, 1.5 साल दे दो, 2 साल दे दो, टीमें बदल रही हैं, पॉलिसियाँ बदल रही हैं और माशत सही डगर पे आ जाएगी। जी लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई झिझक नहीं है जी कि 3 साल के बाद भी इनकी कोई ग्रिप नहीं है माशत पे। जी एडॉक मेजर्स लिए जा रहे हैं, जी टीम इनकी है नहीं। टीम जो आई वो जल्दी जल्दी उसको बदलती रहे, जिसकी वजह से पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा। नहीं बिल्कुल। और ज़्यादातर वो जो लफ्ज़ यू टर्न आप लोगों जी में जी चल जी रहा है, वो मैं भी वो इस्तेमाल करता हूँ कि मेजर इश्यूज़ के ऊपर यू टर्न लिए गए। जी अब उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो आदमी उम्मीद लगा रहे थे और टाइम दे का मार्जिन दे रहे थे, आज वो भी नाउम्मीद हो गए। जी वो गरीब आदमी जो महंगाई की तरह दबा था, आज पिस रहा है। जी और आज उसके पास सिवाय ये कहने के खुदा के वास्ते फिर मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो, और कुछ दूसरा जुमला नहीं है। मुख्तलिफ सर्वे आपने देखे, गैलप सर्वे से जी लेके, उस सब में इनकी पॉपुलरिटी गिरती जा रही है। जी अब मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है कि ये कुछ लोग, इनके जो स्पोक पर्सन है,
ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو ایسا لگتا ہے جیسے چھنی میں پانی لانے والی بات ہے. ایسا ہی. اب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے جی اس میں 2 بلین کا صرف غریب پہ فرق پڑے گا. کسی پاگلوں والی بات ہے. مجھے یہ بتلائیے کہ 350 بلین کی یہ ٹیکس ایگزمپشن ہٹا رہے ہیں, جی ٹیکس کی چھوٹیں ہٹا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ آئٹم جن پہ ٹیکس نہیں تھا یا کم تھا جی ان کو 17% کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کھانے پینے کی اشیاء, فارماسیوٹیکل, جی ادویات اس میں ادویات اس میں شامل ہیں. شامل ہیں. جب ان چیزوں کے اوپر 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس جو پہلے نہیں تھے جی لگیں گے تو وہ بوجھ آدمی پر آ گیا. بالکل تو وہ صحیح. 2 بلین کا کیسا ہوا؟ کیا کیسی بات, بالکل ایسی سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ بالکل میں نے آسان بالکل لفظوں میں بالکل سمجھا. بالکل ٹھیک ہے. اس دوسری چیز پہ آ جائیے آپ. روپے کی قدر آپ دیکھیں 180 پہ چلا گیا تھا, پھر اس کو دوبارہ ریورس کرا رہے ہیں 178 کے اوپر ہے. لیکن کیا آپ کی یہ دو چیزیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کا فورن ریزرو سپورٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. بالکل ایک کھانے پینے کی اشیاء جو ہم نیٹ ایکسپورٹر تھے, جی گیہوں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, شوگر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, دالیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, چاول ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, ہر چیز یہ مسالہ جات ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. آج یہ سب چیزیں آپ امپورٹ کر رہے امپورٹ ہیں کر رہے ہیں. اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں 180 روپے والے ڈالر پہ. بالکل ایسے سستا کیسے دے دیں گے آپ؟ بالکل ممکن نہیں. تو ایک چیز یہ آپ کو زراعت کے شعبے کو نظر انداز کر دیا. جی زراعت کے شعبے سے خود کفیل آپ تھے اور ہو جی. سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس شعبے کو ہی ڈراپ کر دیا. بالکل ایسا ہی. ملکی معیشت میں زراعت کے شعبہ 19% رہ گیا, جی مینوفیکچرنگ 19% رہ, خدمت کا شعبہ جیسے سروس سیکٹر کے جی. اندر 62%, ٹریڈنگ Contribution اسٹیٹ سب سے بنا دیا زیادہ. بالکل پاکستان. ایسا ہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو آپ منگا رہے ہیں پیٹرولیم کی مصنوعات بجلی پیدا کرنے کے لیے, فرنس آئل, جی ایل این جی, بھائی 14 بلین ڈالر کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے ریزرو سپورٹ ہی نہیں کر رہے نہیں کر پائے اسی لیے تجارتی خسارہ اتنا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. ہے. آپ سستے فیول کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے جس میں کوئلہ ہے, جس میں ہائیڈرو ہے, اس میں ہوا سے بجلی بالکل ہے, ایسا ہی. شمسی بالکل ایسا ہی. توانائی. خدا کے واسطے جو مقامی ہیں, تو یہ دو چیزیں جب تک آپ امپورٹ کرتے رہیں گے, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی بالکل ایسا فیول ہی. کے طور پہ سب سے زیادہ بل اسی کا. بالکل سب آپ سے کے زیادہ پاس ہے. بل, بالکل اور امپورٹ. کھانے پینے کی اشیاء, تو آپ کا تجارتی خسارہ کرنٹ کا خسارہ آؤٹ. بالکل غریب آدمی کو آپ سستا تو دے ہی نہیں سکتے, باہر ممکن سے نہیں. منگا کے 180 کے ڈالر نہیں دے سکتے, سبسیڈائز نہیں کیا جا سکتا, اب پاسبل ہی آپ نہیں نے آخری ٹیکنیکلی. چیز اس کے ساتھ جو میں بتلاؤں بڑی دلچسپ ہے, پیٹرولیم مصنوعات جو ہوتی ہیں دوز کی ناٹ بی سورس آف ریونیو جنریشن. بالکل ٹھیک ہے. پیٹرولیم کی مصنوعات ریونیو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بالکل آپ نے اس سے ریونیو حاصل کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ 30 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے لگا دیا, جی اور ہر مہینے 4 روپے پہلی تاریخ کو ٹھک لگے گا. جی. صبح سو کے اٹھیں گے تو پیٹرول 4 روپے مہنگا ہوگا. مہنگا ہو اس جائے کے علاوہ جو بڑھ رہا ہے پیٹرول وہ الگ ہے. علیحدہ بالکل ہے. ایسا ہی, وہ الگ ہے. تو دوسرے لفظوں میں اگر صرف 30 روپے پیٹرول میں بڑھ گئے, اور پہلے سے پیٹرول لیوے جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں سیل ٹیکس بھی ہے, جی. اس میں کسٹم ڈیوٹی بھی ہے, بہت ساری یہ تو سروسز اور 200 ایڈ روپے آن. پہ بالکل. آپ بات کر رہے ہیں پیٹرول جی کی, جی. پھر آپ کہتے ہیں آپ سستا دنیا میں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انکم تو بڑھائی نہیں جی ایک عام آدمی کی. نہیں, مہنگائی بالکل. دنیا میں ہر بالکل بات ٹھیک ہے. ہم یہ مانتے ہیں, بالکل ہے. بس اس کے ساتھ کرسپونڈنگ انکم بڑھتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. انکم کیسے بڑھتی ہے؟ آپ ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں جی کہ آپ ان کو جیسے انہوں نے سبسڈیز دے رہے ہیں یا $2000 دیے انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. پورے دنیا میں لوگوں نے کرا ہے. آپ ملازمتوں کے مواقع اگر پیدا کرتے بالکل ٹھیک ہے. تو سنگل بریڈ ارنر جو ہوتا ہے, یعنی ایک گھر کا جو کمانے والا, جی اس کے بجائے 2 آدمی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وائف ٹیوشن پڑھانے چلے جاتی ہیں, اسکول پڑھانے چلے جاتی ہیں, بچے کہیں پہ کام کرنے چلے جاتے ہیں شام میں, جی تو گھر کی ایک ارننگ ہوتی ہے. آپ میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہی نہیں ہو رہے, ختم ہوتے گئے. جمود کا شکار ہے, تو اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آدمی 10 روٹیاں لاتا تھا گھر پہ جی 100 روپے کی مثال کے طور جی. پر, آج 5 روٹیاں لائے گا ایسا ہی. اسی 100 روپے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مہنگائی دیکھی ہے, دنیا کی بھی کمپیریزن کی ہیں, لیکن پاکستان میں جس رفتار سے مہنگائی بڑھی ہے جی. اور اکراس دا بورڈ بڑھی ہے, اس بالکل سارے آئٹمس. ادویات میں ہر دیکھیں, چیز. دوائیاں جو فارماسیوٹیکل 17% نہیں تھا, جی
पूरी दवाएं 17% महंगी होंगी, जी, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मेडिसिन शामिल भी है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कर रहे हैं कि किसी एक चीज के बजाय आपने हर तरफ से लोगों को पीटा है बिल्कुल ऐसा ही, और इनकम बढ़ा के नहीं दी। बिल्कुल। और आने वाले वक्त का जो आपका सवाल था जी, आखिरी, जी, कि आप क्या देख रहे हैं, मेरी प्रोडिक्शन या मेरी माशत के स्टूडेंट की हैसियत से जो वर्किंग है जी, एज ए रिसर्चर, कॉलम वगैरह लिखता हूँ तो उसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। महंगाई मजीद बढ़ेगी, जी, अफरात दर 12.5 और 13% हो गया है। उफ, फूड स्टफ का अफरात दर 19% हो गया है। जी, रुपये मजीद डेप्रिशिएट होगा डिवैल्यू होगा, बिल्कुल, और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो मैंने तफसील से बिल्कुल बता ऐसा ही दिया है, वो मुसलसल बढ़ती जाएंगी। मैं उनको 200 रुपये की तरफ देख रहा हूँ और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं है, और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ी, बिल्कुल, आज आज एक गरीब आदमी परेशानी यही है, जी, मुलाजमतें कम हुई हैं, खत्म हुई है, बिल्कुल ऐसा ही, सनतें अपॉर्चुनिटीज डिप्लीट बंद होती हुई गई हैं, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रहे हैं, वही 25, वही 26, वही 27, वही 25। आप बिल्कुल, तिजारती खसारा बढ़ा लिया आपने, इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करके आपने, जी, जो आपका फॉरेन रिजर्व ने, अब क्या हो गया आखिर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट हो गया। आउट हो गया, बिल्कुल, आप जो कर्जों की अदायगियां कर रहे हैं जी, वो नए कर्जे लेके कर रहे हैं, ऐसा ही है। बल्कि अब एक स्टेप उसके आगे बढ़ गए, सूद देने के लिए अच्छा, मैं 3,500 रुपए जी, अरब अरब, आपको देना पड़ रहा है। जी, जी, और ये आपके बजट का, ये जो रेवेन्यू का टारगेट जी, है बिहार का, उससे आधे से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसकी तरफ आऊँगा ज़रा, डेट रीपेमेंट, और ये जो हमारे आने वाले वक्त में जो हमारा जो हमने तरीका सेट किया है ना, हमारा ये जो डेट मैनेजमेंट है, ये साइंस है। अब ज़रा इसके ऊपर आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, शब्बीर साहब से ज़रा जानना चाहूँगा इस हवाले से। जी शब्बीर साहब, क्या आपकी राय है, आप क्या समझते हैं, मुतमईन हैं अब तक की कारकर्दगी से? और सवाल वही है कि इस मुख्तसर वक्त में, जब इतने तवील अरसे में मिर्ज़ा साहब ने निशानदेही की कि डिलीवर नहीं कर सके, तो हम तो अपने प्रोग्राम में ये बात, इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि आप उम्मीदें सारी लोगों की दम तोड़ चुकी हैं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। जी, वो हमेशा एक नए ऑप्शन के लिए तैयार होती है बिल्कुल ठीक है। कि जब कोई हुकूमत में आए तो कोई ऐसे ख्वाब दिखाए जिसकी तरफ हम जाएं और वोट दे और हमारी उम्मीदें पूरी हों। बिल्कुल ठीक है। और हर दफ़ा आवाम के साथ यही होता है कि बेचारे वोट देते जी। हैं और उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। ऐसा ही है। अब ये हुकूमत को जब तजर्बात नहीं थे, जब आइडियाज़ नहीं थे, जी, तो ना ही इतनी बड़ी बातें करनी थी, ना ही हुकूमत में आना था। बिल्कुल ठीक है। क्यों आवाम का जो है ना, आवाम को एक धोखा दिया ना, देखा जाए तो एक धोखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही आपको एक वर्क आता ही नहीं था और आपने हुकूमत संभाल ली। जी, फिर आपने लॉकडाउन के बहाने किए, फिर आपने कहा कि जो है ये सिस्टम, मेरे नीचे का जो सिस्टम है वो ख़राब है। तो जी। फिर आपने क्या किया? बिल्कुल ठीक है। आप खुद कह रहे हैं कि मेरे नीचे जो है ना सिस्टम वो चलने नहीं दे रहा मुझे, बिल्कुल ठीक है। तो आप खुद अपनी कंप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कोई फैक्ट्री चलाऊं और उस फैक्ट्री में मैं कहूं कि मेरी फैक्ट्री तबाह हुई मेरे मुलाजिमों की वजह से, जी, तो फिर मेरे को इख्तियार ही नहीं है कि मैं फैक्ट्री चलाऊं। बहुत खूब। तो ये जो लोगों को जो है झांसा दिया गया कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, हम 3 महीने में जो है वो कर्जे ख़त्म कर देंगे, ये आवाम को धोखा दिया बिल्कुल ठीक है। और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और ये धोखा जो है ना, ये अभी से नहीं दिया जा जी, रहा। 1947 से लेकर आज तक जितने लोग इक़्तिदार में आए, कौन ऐसा आया जिसने आपका रुपया जो है उसकी वैल्यू बढ़ा दी? बढ़ाई हो, बिल्कुल ऐसा ही। उस वक्त से कम ही होता चला आ रहा है ना। जी, तो अब देखें, अगर आप कर्जे में आएंगे ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने घर का सोना या कोई ऐसी चीज़ है वो बेचेंगे, फ़रोख्त बिल्कुल करेंगे ऐसा ही। और उस कर्जे से जान छुड़ाएंगे। जी, हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी लैंड जो है वो खाली पड़ी और कहीं गोठ आबाद के नाम पे उस पर कब्ज़ा कर दिया जाता है। अरबों रुपए की ज़मीन, अरबों। बिल्कुल बिल्कुल। और अंडर टेबल वो ज़मीनें बेची जाती हैं। आप अगर पाकिस्तान की 2 या 3% ज़मीन जी, पाकिस्तान के ही बिल्डर्स को बेचते हैं तो आपका काफ़ी कर्जा कम होता है। बिल्कुल लेकिन वो ऑक्शन हो, अंडर टेबल ना हो, बिल्कुल ठीक है। तो ही आप जो है ना निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो पॉलिसी लाते हैं वो सारी आपकी फ्लॉप गई, सब फ्लॉप गई।
बिल्कुल ऐसे ही। صرف آپ جو ہے نا ایک آپ نے جو ہے وہ ایک بتایا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں ہم وہ کرنے والے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا جہاں ڈالر 100 روپے تھا 125 روپے 150 روپے اب پونے 200 روپے. بالکل تو مین چیزیں آپ کی جو ہے نا اکانومی جب تک آپ کا جو روپے کی قیمت جب تک بڑھتی نہیں ہے اس وقت تک آپ ملک کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، اور وہ پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ فلاپ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، پالیسی کا فقدان رہا ہے. اور بالکل آپ اگر پچھلے لوگوں کو بولتے ہو کہ وہ چور تھے جی تو وہ چور تھے پھر بھی جو ہے وہ اسٹیبل کر کے بیٹھا. اچھا ہمارے پاکستان میں ایک عجیب ہی معاملہ ہے، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ روڈ بنا دو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ترقی ہے ان کی کہ کسی نے روڈ بنا دی. ترقی کا معیار جو ہے ان کا یہاں تک ہے. یہاں تک ہے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے اب تک کوئی ایسی پالیسی کسی بھی نہیں دی. کوئی جتنے بھی لوگ حکومت میں آئے کوئی اس نے یہ نہیں دکھایا کہ آپ کے جو قیمت آپ کے روپے کی گر رہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی بالکل ٹھیک ہے. پالیسی. جو کور جتنی اکانومی پالیسیاں ہے دی اس کو بالکل اسٹیبل کر صرف خواب دکھائے، کام کوئی نہیں کیا. اور اب بھی میں حیران ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں واقعی وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ اب جو ہے یہ ڈالر 200 روپے پہ نظر آ رہا ہے، جی جی کیونکہ جو آپ نے کام کیے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی جو نئے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ بالکل ایسا ہی. وہی آپ لوگ ہیں واپس جو نہیں جا پرانے سکتے. ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے. عوام کیا کرے؟ اب 50 لاکھ گھر آپ کو جو بنانے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے نہیں بنانے تھے. اب جو بے روزگاری آئے گی اب بنانے پڑیں اب گے. بنانے پڑیں گے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. صاحب اب یہ ایک ڈیٹ مینجمنٹ ایک اوور دی ایئر بڑا ایشو رہا ہے. یہ گورنمنٹ آئی شروع میں تو چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے خودکشی کرنی پڑے، چاہے ایسا کرنا پڑے یا ویسا کرنا پڑے. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیٹ اورینٹڈ اکانومی ہے، سارے معاملات اسی سے آپ کے چلائے جانا. اچھا بریک کا انہوں نے کہہ دیا. سوال ابھی آپ کال کرو جی 1 منٹ میں. تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں آپ کی جی اجازت جی. سے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ معاشی معاملات ہیں اور معیشت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے. اس وقت خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں گفتگو کی. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اس وقت ساری جو صورتحال اس حوالے سے آنے والے وقت میں کیا بہتری کی امید کوئی نظر آتی ہے، امید کی کوئی کرن باقی ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. شبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ معزز مہمان تشریف فرمائے. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. مرزا اختیار بیگ صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. شبیر صاحب یہ فرمائیے گا، صورتحال آپ کے سامنے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں تھیں، ہر نئی حکومت کے ساتھ لوگ جو ہے وہ امید لگا لیتے ہیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکیں گے، لیکن اس وقت جتنی نا امیدی لوگوں کو ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلے معاشی معاملات میں تو ناکامی ہوئی، لیکن کیا سیاسی معاملات کے اندر کوئی بہتری نظر آئی ہے؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات، جس طرح کی باتیں یہ جو حکومتی وزراء اور یہ درجن بھر جو معاونین ہیں اور ان کے اسپوکس پرسن ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. چلے اہلیت نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ روزانہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر پریس کانفرنس میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی ٹاک شو میں وہ لڑ پڑتے ہیں، کبھی کوئی ان کے خلاف سوال کرے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ کیا رویہ کیا ہے؟ یہ ذرا بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک وہ خود کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے کہ جو ہم نے جو کام کی ہیں وہ عوام کو ناپسند آئے، اور عوام جو ہے وہ اس سے بیزار ہوئی اور عوام کو اس سے تکلیف ہوئی. وہ اس بات کو خود بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے اب تک، اور وہ اسی بات کو کر رہے ہیں نہیں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، پچھلی حکومتوں نے یہ کیا، ہمارے پہ لاک ڈاؤن تھا، ہمارے پہ، وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں. جی دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریکٹیکل پہ. جی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کا آپ کا پریکٹیکل کیا ہے؟ آپ نے کیا کر کے بالکل دکھایا؟ ٹھیک ہے. آپ نے صرف باتیں کرنی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ بولے کہ بھائی میں کل جو ہے وہ چاند کو جو ہے زمین پہ لے آؤں گا، تو یہ تو باتیں ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اب لے آئیں تو سمجھ میں آئے. صحیح. تو مطلب اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب تک عوام کے سامنے پالیسی نہیں رکھیں گے کہ آپ مین جو آپ کی جو مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی اکانومی سے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا روپیہ اگر بڑھے گا تو مہنگائی خود کم ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر قرضوں سے اپنی جان چھڑائیں گے تو مہنگائی خود کم ہوگی. ہم ایز اے مسلمان، ہم سب سے پہلے ہم خود کو تو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں. جی ہمیں اللہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے
شرعی احکامات اور شرعی ہمیں جو بزنس کا رول ہمیں جو بتایا ایسا ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، جو اب آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ ان کا اپنے دور میں ایک اعلان ہوا کہ ہمارے بازار کے اندر وہی شخص بزنس کر سکتا ہے، وہی شخص کاروبار کر سکتا ہے کہ جو دین کا فقیہ ہو، دین کا عالم ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ وہی کر سکتا ہے، ادروائز کسی کو بزنس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے کیا وہاں پر کوئی کام کیا؟ آپ مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، آپ نے اس پہ کوئی کام کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کے وزراء جو ہے ان کو جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دینی تجربہ ہوگا بزنس کا، کوئی تجربہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چل رہے ہیں ایک لائٹ کے پیچھے اور دوڑتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کوئی کھڈا آئے گا یا کوئی آگے سڑک خراب آئے گی، کچھ بھی نہیں، بس آپ ایک لائٹ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ بجائے جو ہے وہ قرضہ ختم کرنے کے قرضہ اور لیے جا رہے ہیں، نہیں، لیکن عوام سوال کو یہ پیدا پھنسا رہے ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے، خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے، مکمل طور پہ ہاتھ سے نکل چکی ہے اور مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب کو ہم پہلے پکڑیں گے، نواز شریف کو پہلے جیل میں ڈالیں گے۔ اب لوگ حیران اس بات پر ہیں کہ یہاں پہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو ٹھیک ہے، کیا آپ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے سے ایک عام آدمی کے جو بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیوں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ تو بات طے ہے کہ انہوں نے عوام کے اندر نہیں جانا، کیونکہ عوام کے اندر سے آئے نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر یہ عوام کے اندر سے منتخب ہو کر آتے تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ بھائی سب سے تو پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کس ادارے کے اندر کرپشن ختم کر دی؟ بتائیے۔ بڑھ گئی ہے، بلکہ ہر بڑھ جگہ گئی، ساری رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، ہر ٹھیک ہے۔ جگہ اداروں میں کرپشن بڑھ گئی۔ اچھا دیکھیں، چائنا کا ایک رول ہے، جی۔ اگر وہ رول پاکستان میں آ جائے تو میرے خیال سے آپ کے کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل وہ رول یہ ہے کہ کرپشن کوئی چائنا کے اندر کرے گا تو اس کو سزائے موت ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں معطل کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نوکری سے ہٹا دو، ایونچولی اس کو بعد میں بحالی آپ نے بعد میں بحالی دی، بالکل ایسا تو ہی، مطلب آپ کے ادھر سسٹم تو بنا ہی نہیں، بالکل ایسا ہی۔ آپ نے کرپشن نہیں روکا، ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں پر آپ کہتے ہو کہ بھئی بلڈنگیں جو ہے وہ انلیگل بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ نے ابھی رشوت بند کر دی؟ جی آپ کے ایس بی سی میں رشوت بند ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ آپ کے اداروں میں آپ کا رجسٹرار آفس آج بھی آپ کا رجسٹرار پیسے لیتا گڑھ ہے، ہے، رجسٹریشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل آج آپ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، آپ کا بغیر رشوت کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ پہلے اپنے اداروں کو تو ٹھیک کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی سارے معاملات ٹھیک ہو گے نا۔ آپ اگر سندھ کی بات کرتے ہو کہ آپ کے پنجاب میں رشوت نہیں چلتی، بالکل چلتی، آپ کے کے پی کے میں رشوت نہیں چلتی، جگہ آپ ایک کے جیسا ملک حال ہے۔ میں کہاں رشوت نہیں چلتی؟ بالکل آپ ایسا ہی، سندھ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر اگر آپ دیتے ہو تو سندھ گورنمنٹ کو تو آپ ایک طرف رکھیں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی ملک میں آپ کا کیا حال ہے؟ جی بالکل ایسا آپ کے پنجاب کے اندر بغیر این او سی کے کئی سوسائٹیاں لانچ ہوئی ہے، آپ نے اس پہ کیا کام کیا؟ ہی، بالکل ایسا ہی، تو مطلب ورک نظر نہیں آ رہا، صرف باتیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تک صرف باتوں سے جو ہے صرف وہ باتیں ہیں، چلایا جا رہا اور مطلب یہ ہے کہ کوئی تجربہ نہیں ہے لوگوں بالکل کو، ٹھیک وہ ہے۔ لوگ آ چکے ہیں اور اس میں اور خرابی پیدا ہو ٹھیک ہے، اور خرابی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر میں نے لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور بارہا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں کوئی پازیٹیو نیوز جو ہے وہ نہیں دی جاتی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معاملات ایسے ہیں جن کو زیر بحث لانا ہوگا اور عوام کو سمجھانا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال وہ کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی، وزیر خزانہ صاحب گزشتہ روز ایک پروگرام میں میں نے انہیں سنا، وہ یہ فرمانے لگے جی آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، کچھ بیرونی دباؤ کی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اینکر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ محض $1 بلین کے لیے اگر اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس تو اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ یہ ایک عام آدمی ہے، ایک عام پاکستانی بھی پوچھتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو $1 بلین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پوری بہت اچھا اکانومی کو سوال پلنج ہے کر سکتا یاسر ہے؟ آپ کا، میں چاہتا تھا اس پہ جواب دوں۔ جی دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام $1 بلین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں ہے، $1 بلین اگر آپ 20 پیسے زیادہ ریمیٹنس پہ آج دیں گے تو باہر سے پاکستانی بیچ دیں گے، بیچ دیں گے۔ اور وہ سستی قیمت آپ کو پڑے گی۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو میسج دیتا ہے، اور جس کے بعد نہ ورلڈ بینک
ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना आईएफसी अपनी फंडिंग आपको नहीं दे नहीं दे सकते। सकते। हमारी वो लाइन ऑफ क्रेडिट जो उन इदारों के साथ हैं, जी। डोनर्स एजेंसीज जिनको कहते हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं। वो कहते हैं आईएमएफ के ग्रीन चिट लाओ। बिल्कुल तो ठीक है। आईएमएफ की ग्रीन चिट सिर्फ आईएमएफ के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम डोनर्स एजेंसी हैं जिनके साथ बिल्कुल हमारी ठीक है। क्रेडिट लाइंस हैं, और वो फ्रीज हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं, वो नहीं अच्छा दे सॉरी, सकती। मैं आपको वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट वो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर आकर ये बात बिल्कुल बताते, जो बताना उनके चाहिए एंड से उन्हें। ये बात होनी चाहिए थी। हमें और आपको यकीनन ये बात पता है, लेकिन हम हैरान है कि अभी तक इसका तस्करा ही नहीं हाँ किया गया देखिए है। ना, मैं अगर ये चीज़ एक जो प्रैक्टिस है छोड़ दें जी। कि सिर्फ एक स्टीरियो बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाएं, जी। ये एक रीत सी बन गई है। जो भी उनके तर्जुमान हैं वो ऐसे ऐसे बयानात देते हैं। कभी ये भी सुनने में आया कि डॉलर ऊपर अगर जा रहा है तो चलो रेमिटेंसेस वालों को तो फ़ायदा है जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं। वो भाई एक रात में आपके जो है ना अरबों रुपए कर्जे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले $1 आपको अगर 160 रुपये में लेना पड़ा था, अब 170 में 180 80 रुपए में में दे। आपको लेना पड़ा। तो ये बातें मैं समझता हूँ या तो उनको उसकी इदराक नहीं है, या फिर वो एक आदत है कि आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, जो है बोलें। बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़े रोशन की तरह है, और मैं ये कहने में इसको कोई झिझक नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं हायर इन्फ्लेशन देख रहा हूँ, महंगाई बढ़ रही है, मार्कअप रेट बढ़ेंगे, डॉलर जो है आपका मज़ीद बढ़ेगा, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, खाने पीने की अशिया जब तक ज़राअत के सेक्टर को बहाल नहीं करते, इम्पोर्ट करके 180 रुपये के $1 पे सस्ती खाने पीने की अशिया नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही है आपकी, और एक्सपोर्ट के हमें जो आजकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से हमारे पूरे दिन जो है वो फैक्ट्री नहीं चलती। ये सब चीज़ें हैं, वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हैं कि मुश्किल होता जा रहा है गरीब का जीना, सरमायाकार करना, सनतकार का फैक्ट्री चलाना, सब परेशान है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। नहीं तो अमूमन होता है कि एक सेगमेंट अगर परेशान है तो बाकी लोग खुश हैं, या ये खुश हैं तो ये परेशान। इस बार मैं जिससे पूछूं, भाई से पूछूं बोलेंगे यार बड़ा मसला है, आपसे पूछूंगा आप यही कहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने पहले कभी नहीं देखी। हुकूमत बुरी तरह फेल हो गई है। मैं समझता हूँ उनके पास वो लोग नहीं है जो ऐसी पॉलिसियाँ ला सकें जो गुर्बत को कंट्रोल कर सकें, नई मुलाजमतों का क्रिएशन, नई मुलाजमतें पैदा कर सकें, रुपये को मुस्तहकम कर सकें, कर्ज़ों की अदायगियाँ, डेट मैनेजमेंट जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया था उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। और IMF वगैरह के साथ मैं आपको यहाँ तक बतलाऊँ, जो पहले सेक्रेटरी थे उन्होंने, जो डागा साहब, यूनुस डागा साहब, उन्होंने कल मुझे व्हाट्सअप कराया कि मैंने 2019 में जो IMF के साथ एग्रीमेंट हम लोगों ने एग्री किया था, वो इस शराइत से और इस एग्रीमेंट से बहुत बेहतर और नरम शराइत पे था। तो जब वो नेगोशिएट हो गया था तो उसके बाद उनकी टीम को हटा दिया गया और हफीज शेख की टीम को ले आए। आज ये देखें, उसके बाद हफीज शेख के बाद शौकत तरीन साहब आ गए। लेकिन आज हम जो शराइत डिस्कस कर रहे हैं उसमें पार्लियामेंट में मारा बाल नोचे जा रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये पास हो गया अगर, तो लोग हमें भी घरों से निकाल के पत्थर मारेंगे। तो ये एक अनार्की की सिचुएशन है। और जब पेट की भूख और आग बढ़ती है तो उस आदमी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी शबीर साहब, आखिर में आप ज़रा तस्करा कीजिएगा, जैसे भी मौशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करिए, और मैं ही आपसे पूछना चाहूँगा एक दफ़ा फिर कि हर शख्स इससे मुतासर हुआ है। चले मौशी मामलात तो हाथ से निकल गए, लेकिन एक अगर जमहूरी हुकूमत होती है तो उसकी तरजीहात में शामिल होता है कि 3 या 3.5 साल 4 साल अगर उसने डिलीवर नहीं किया, पड़ोस में भी हमने देखा है कि 3-4 साल ऐसे ही उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, लेकिन चौथे साल आके वो डिलीवर करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनको आवाम में जाना होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है गैर संजीदा रवैये की? यही वजह है ना, आप ये देखें KPK में जो इनको शिकस्त हुई, बिल्कुल ऐसा ही अपना इलाका ना, वहाँ पर इनको शिकस्त हुई। क्यों हुई? कि आवाम का भरोसा उठ गया। ये जो हुकूमत आई थी इस पे आवाम को बहुत बड़ी उम्मीद थी,
نہیں اب جو ہے نا معاملات ٹھیک ہوں گے, اب معاملات جو ہے نا صحیح ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے بھی بڑی سپورٹ کی کہ نہیں اب جو ہے پاکستان ترقی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا گیا اور وہ تبدیلی سب نے دیکھی, بالکل ٹھیک ہے, اور اس تبدیلی سے اب سب بیزار کانوں کو ہاتھ لگایا اس کے بعد کہ اب یہ تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک نئے نئے طریقے سے عوام کو ایک نیا خواب دکھایا جاتا ہے. جی حکومت میں لوگ آتے ہیں اور لوگ جو ہے وہی حال ہے, بالکل اب ایسا اس مطلب میں یہ کچھ دیکھیے چینج نا نہیں ہوا. کہ کرپشن کے نام پہ یہ پوری حکومت چلا رہے ہیں 3 سال. بھائی کرپشن 10%, میں وہی کچھ دیر پہلے بھی یہی بات کر رہا ہاں, 30% آپ نے کیا روکا, گورنرز کا حصہ ہوتا ہے. آپ نے کیا روکا, گڈ گورننس کا جی 99% کرپشن نہیں ہوتا. بالکل آپ ایسے باقی جگہ تو ڈیلیور دکھائیں. کرتے ہیں, بالکل اور ٹھیک جو ہے. کرپشن کے آپ لالی پاپ لے کر آئی تھی کہ جی $200 بلین میں واپس لے آؤں آ گا, جائیں گے راتوں واپس. رات میں سب پیسے یہ باہر سے واپس لے آؤں گا, ان کے پیٹوں سے کھینچ کے لے آؤں گا. $1 تو آپ لائی نہیں. نہیں لا وہ سکے. $200 بلین کی جو بات تھی وہ کہتے ہیں جی وہ تو مفروضہ تھا. بتائیں تو گے, آپ نے اس مفروضے پہ ووٹ لیا ہے غریب آدمی کو. غریب آپ آدمی نے کو جھوٹ سینٹیمنٹل بولا ہے. بلیک میلنگ کی, اس کی جذباتی بلیک میلنگ کر کے آپ نے بالکل پھر ووٹ لیا. تو یہ تمام چیزوں سے مایوسی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام اب کہتے ہیں کہ جی ہماری جان چھوڑ دو بھائی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈگر تک میں بھی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا. یہ مجھ سے بھی سوچ سے بھی آگے بالکل ٹھیک ہے. اب تک حالات جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں, اور آنے والے وقت میں تو خیر ان کا ووٹ بینک بری طرح ٹوٹا ہے اور لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن مجھے جو چیز کی فکر ہے یاسر, اور جو میں آخری بات کہہ کے پروگرام میں اپنے بیان ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ اگر یہ 1.5 سال 2 سال بقایا بھی جی اسی طرح سے چلے, جی جی اور پیٹرول $200 ہو گیا اور ڈالر $200 ہو گیا, صحیح ہے, کھانے پینے کی اشیاء بلیک میں ملنے لگیں, صحیح ہے نا, یہ سول وار نہ ہو جائے. لے جائیں گے, اور سول آنے والی ڈسوبیڈینس کی حکومت طرف کے لے لیے, جا رہے ہیں. جی آنے والی حکومت جو بھی آئے, چاہے پی میں پی سوال آئے, آپ کے سے یہی رکھنے والا نون تھا. آئے, سنبھالنا مشکل ہو میں جائے گا. یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر جو ریہیبلیٹیشن کے لیے دوبارہ کام ہاں. سٹارٹ ہوں گے تو اٹ ول دیکھیں نا کہ ٹیک مور اکانومی ٹائم. آپ کی اتنی ابتر ہو جاتی ہے جی کہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو گئی, آپ کا تجارتی خسارہ آؤٹ ہو گیا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے, آپ کا روپی مستحکم نہیں ہے, آپ کی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء, دوائیاں, ادویات سب مہنگی ہو گئی, ایک عام آدمی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تو اس بجلی کی قیمتیں دگنی, یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویج سے پیٹرولیم کی مصنوعات, تو آپ کا نئی کیا کر لے گی حکومت, ریورس کر لے گی گیر نہیں ممکن کر نہیں. سکتی. اسے حالات بہتر بنانے ہوں گے, جی اسے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے ریزرو بڑھانے ہوں گے, اس کو تجارتی خسارہ کم کرنا پڑے گا, ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. اس کو نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے جس سے آپ کی انکم بڑھ سکے. جی جی. یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور جس کا ابھی تذکرہ میں کروں گا, پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر میں ایک اور سوال آپ کی اس میں خدمت میں رکھتا ہوں. جی فرمائیے. میں پوچھ رہا تھا یہ کہ یہ کہیں کسی ایک جگہ پہ آپ کو ایسا نظر آیا کہ واقعی انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, انسٹیٹیوشنل ریفارمز آ گئے یا کوئی اس طرح کی چیز؟ پچھلوں کو تو آپ نے چور بنا دیا, جی سارے چور ہیں, پچھلوں کو تو چور بنا دیا, آپ نے کوئی کارکردگی اچھی نہیں کی. ٹھیک ہے, اب آپ نے عوام کے لیے آپشن چھوڑا کیا ہے؟ جی اگر آگے آپ کو حکومت نہیں ملتی, کسی اور کو ملتی ہے, تو وہ کس کو دیں گے ووٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہاں کھڑے؟ آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسا آدمی, کوئی ایسا لیڈر آپ کے سامنے نہیں ہے. جی عوام اس وقت بہت ڈسٹرب ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جو اس وقت پوزیشن آ رہی ہے, جو اگر یہ غربت مزید بڑھی تو لوگ, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ روڈوں پہ آئیں گے. اور جو ابھی جو حالات ہو رہے ہیں, جو جرائم ہو رہے ہیں, ایک عجیب معاملہ ہے. ایک بندے کو پکڑتے ہیں, اس نے ڈکیتی ماری, اس کو پوری عوام مارتی ہے, خون ہم خون کر دیتی ہے, کوئی آگ لگا دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں؟ مطلب ایک عجیب ہی سلسلہ چل گیا. بالکل ٹھیک ہے. ہر آدمی روڈ پہ جب گھوم رہا ہے تو ڈرا ڈرا گھوم رہا ہے کہ کوئی آ نہ جائے, کوئی ویپن نہ رکھ دے. یہ ویپن کیوں رکھی جا رہی؟ وہ اپنی جان پہ کھیل کے وہ جو ہے وہ 10,000 کا موبائل چھین رہا ہے, ایک جان پہ کھیل رہا ہے نا. مطلب ایک 10-5 ہزار کے لیے وہ اپنی جان لینے اور دینے پہ آ گیا. یہ تو حال کر دیا آپ نے عوام کا. بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے کہ ہم جی وی ور آن دا ورج آف کولیپس تھے. لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کولیپس کر رہے تھے تو اس وقت ڈالر بھی تھے, نہ اتنا بڑا آؤٹ فلو ہو رہا تھا, آپ کے
آلموسٹ ریزرچ بھی اسٹیبل تھے، اور سب سے امپورٹنٹلی جیسا بھی کچھ دیر پہلے بھی یہ بات یہاں پر ہوئی تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، وہ تو بالکل ہی ہم نے سیٹ اسائڈ کر دیا. ریفارمز کی بات نہیں کر سکتے، انڈسٹریلائزیشن ابھی کی آئی ایم بات ایف نہیں نے کر 200 ارب روپے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی جو بجٹ ہے اس جی سے کم کروائے، 900 کروا سے دی، 700 کروا لگا دی. دیا کٹ آپ نے. میں آپ کو ایک مثال دوں، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہمارے اپنے گھر میں. جی بجلی کی جو کیبل تھے ہم، وہ غریب آدمی، ابھی کل کی بات ہے، وہ رسک لے کے اس کو کاٹا اور وہ تار نکال کے بیچنے کے جا رہا تھا تو وہ کرنٹ لگا اس کو. اوف، ہمارے جو گارڈ وارڈ تھے بھاگے ہوئے گئے، اس کو پکڑ کے اندر لے آئے. تو میں نے کہا آپ پہلے تو اس کی طبیعت، اس کو وہ لرز رہا تھا تو اس کو کافی وافی پلائی، کچھ کھانے پینے کو دو، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ بھوکے تھے. وہ کہتا سر میں مجبور ہو کے، مجھے تو آتا نہیں ہے، میں پہلی بار یہ تار چوری کرنے آیا ہوں. تو جس سے کینچی سے وہ کاٹ رہا تھا اس سے کرنٹ لگا ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس واقعے کو بہت، مجھے یہ اس واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا جی کہ آج آدمی جو ہے نا بچوں کو بھوکا دیکھ کے ہر کچھ کر سکتا ہے. بالکل تو ایسا. آپ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، آپ فلائی ریاست کی بات کر رہے ہیں، آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کی، احساس جی پروگرام کی. جی لیکن ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو حالات سامنے ہو رہے ہیں وہ K21 میں آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بدتر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. تو یہ المیہ ہے کہ آپ تو گن گا رہے ہو، اور دوسری طرف جو میں نے ایک مثال دی، جو سن کے میں لرز جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم فرما. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دودھ کی نہریں ہمارے پاکستان میں بہ جائیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو 3 وقت والے کو 2 وقت کا کھانا تو کھانا مل جائے، مل جائے. بالکل ایسا ہی ہے، اس سے بھی محروم ہو گیا. اور اس سے بھی انسان محروم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر جی تو آپ یہ جی دیکھیں کہ اس وقت جو آپ ایک امیدیں دلا رہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کچھ کریں اور عوام کے ہاں آپ نے یہ کیا. بالکل ایسا ہی. صرف مطلب اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ عوام تو وہ چاند پہ پہنچ گئی. بالکل ایسا کہ ہی. کیا بالکل پوری طرح نا امید ہوئے. جی یہ جو جی ترجمان انہوں نے 1 درجن رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی فائننس پہ آ کے کلیریفیکیشن دینے لگ جاتا ہے. اچھے ہر دوست ہیں شخص میرے بات کر رہا ہے مزمل اس کے وارا. بارے میں. میں کہتا ہوں دیکھیں کالے کو سفید نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. خدا را اگر زیادہ سے زیادہ بولیں تو گرے بول دو ایسا ہی جو ہے. یہ بیچ سب کا ہے. ہاں ملائیں گے تو کالے میں درمیانی چمکے گا، راستہ. گورا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ رہا کہ ڈیموکریسی بڑی دیر کے بعد ریسٹور ہوئی ہے. اچھا، اس میں اگر ایک حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ پھر کوشچن لگ جاتا ہے پورے کے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر. اب یہ بڑی طویل ڈسکشن ہے، لیکن مختصراً میں یہ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کریں کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کیا لوگ، جیسا بھی شبیر صاحب نے تذکرہ کیا، پھر اعتماد اٹھ جائے گا. آگے کوئی شخص واقعی اگر ڈیلیور کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے کانفیڈنس کا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیں ڈیلیوری کا تعلق ہوتا ہے کنسسٹنٹ پالیسی سے، بالکل ٹھیک ہے. قابل اہل ٹیم سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نعروں سے اور نہیں یہ ہوتا. ترجمانوں سے نہیں نہیں ہوتا، ہوتا. وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جو ٹیم آئے گی انہوں نے ماضی میں بہتر کارکردگی دکھائی ہے. جی آج اگر ہم مجھ سے پوچھیں 3 حکومتوں کے کارکردگی میں، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت 100 گنا بہتر تھی اب تو ایسا ہی اس نظر آتا حکومت ہے. سے. ایسا ہی نظر 5% GDP کی تھے نا، بالکل ہی ہوئی تھی. یہ 1.3 اور 1 میں مائنس انہوں نے کری ہے. گئی ہے کرونا سے پہلے صحیح ہے گئی نا؟ ہے، یہ بات یاد مہنگائی رہے. کا بھی کمپیریزن کر لیں آپ، پر کیپٹل انکم بھی کر لیں آپ، ہر چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کہ جو دوسری جو 2 جماعتیں ہیں وہ لوگ اب ان کی طرف دوبارہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپشن تو ہے نہیں ان کے پاس. اب انہوں نے کہا انہوں نے کم از کم اپنے دور حکومت میں اتنے بدتر حالات نہیں تھے ان کے، ان کی GDP گروتھ بھی تھی، تو اب وہ اس کی طرف دیکھنے لگے. ہمارے لوگ معصوم ہیں، پریشان ہیں، لہذا امید جلدی سے باندھ لیتے ہیں. لیکن میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو نعروں کے بجائے غریب کو مزید غریب تر نہ کریں. جو غربت کی لکیر کے نیچے 50-60% آدمی چلے گئے، خدا کے واسطے بھی ملک کا نصیب نہیں تھا. بالکل ایسا ہی. ایک
पाकिस्तान जिसके बारे में बाबा कौम ने कहा था ज़रई सनती पाकिस्तान, क्योंकि हमारी ज़रात स्ट्रेंथ है, हमारे पास सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मेहनत कश किसान है, फर्टाइल लैंड है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपकी पॉलिसियों का फुकदान है, आपकी पॉलिसियों में गलतियां हैं। और मैं यही कहता हूं कि बस मुझे डर है कि ये मज़ीद 1.5-2 साल अगर इन्होंने इसी तरह आजमाते रहे हिट एंड ट्रायल, ऐसा ही है। तो आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा उस माशत से, हम जो गिरावट से हमें निकालना, और एक गरीब आदमी इतना पिस जाएगा कि फिर मैं समझता हूँ उसका सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल है। आखिरी जुमला जी शबीर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो एग्रीकल्चर की ज़मीनें थी वहाँ तो सोसाइटियाँ खोल दी, हर जगह यही है, तो यही बात हो रही अब थी रात में। ये तो देखें ना, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वो सोसाइटी जब ऑन हो जाती है फिर एक अवामी मसला बना दिया जाता है कि भाई लोगों की यहाँ रिहाइश हो गई, अब आप NOC दें। तो ये जब तक ये करप्शन के मामलात नहीं रुकेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मामला। ये सिर्फ जो है ना हम बातें करते रहेंगे, टॉकिंग होगी, सिर्फ यही इससे बातें ज़्यादा होंगी, बात नहीं इससे हो ज़्यादा सकती। कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आप ऐसा ही। एक इदारा लाएं कि इसको हमने शफाफ कर दिया, ऐसा ही है, कोई दूसरा ऐसी लाएं नहीं। इसको शफाफ कर दिया, तो ही मसले हल हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक नाउमीदी है, की बिल्कुल। बात नहीं, हर रात के बाद सुबह है, सुबह है, और बिल्कुल हर ऐसा ही। अंधेरे के बाद उजाला है, क्या कहना है? और उस सुरंग की दूसरी तरफ जो रोशनी नजर आ रही है वो हमारी इंशाल्लाह। आपकी कल की सुबह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मेरे साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। शबीर साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए। नाज़रीन, बातें तल्ख हैं और यकीनन सुबह के वक्त हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई अच्छी और मस्बत बात आपके लिए सामने लेकर आए, लेकिन ना चाहते हुए भी, जैसा भी ये गुफ्तगू का आगाज़ जिस नुक्ते पे हुआ था वो यही था कि ना चाहते हुए भी ये बातें करनी ज़रूरी हैं ताकि लोगों तक आगे ही जो है वो पहुँचाई जाए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपके हेल्थ के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।